نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈھوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ اس چینل کے توسط سے آپ کے سامنے لبرل پارٹی پاکستان کا منشور بیان کیا جاتا ہے اور میں اسی مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرتا رہتا ہوں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل آپ کا اپنا چینل ہے۔ میں توقع ظاہر کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے، شیئر کریں گے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں گے تاکہ پارٹی کی طرف سے دی جانے والی معلومات اور گزارشات بر وقت آپ کے پاس پہنچیں اور آپ کے دوست احباب اور عزیز و اقارب مکمل طور پر ان سے استفادہ کر سکیں۔ عزیزان محترم، لبرل پارٹی پاکستان کے بینر تلے اور اس کے سٹیج سے آج کل آپ کے سامنے 3 اہم پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں، یعنی کہ تفسیر قرآن پاک اور نمبر 2 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نمبر 3 میری کتاب جدلیاتی لبرلزم کا خلاصہ۔ یہ تینوں چیزیں آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر اظہار خیال کروں گا یہ ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایپیسوڈ نمبر 35 عزیزان محترم، گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام کے بارے میں کچھ بریف کیا تھا، کچھ باتیں ایسی بتائی تھیں جو کہ انہونی تھیں، یعنی کہ میسرہ نے بی بی خدیجہ کو آ کر بتایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر 2 ملائکہ دھوپ کے وقت سایہ کیے رہتے تھے، اور دوسری بات اس نے رہب کے بارے میں سنی تھی کہ رہب نے یہ بتایا تھا کہ اس درخت کے نیچے تو صرف نبی ہی آ کر رکتے ہیں، نبی کے علاوہ اس درخت کے نیچے کبھی کوئی آ کر نہیں رکا۔ تو یہ بات بھی میسرہ کو اس نے بتائی تھی اپنے رہب نے۔ تو یہ دونوں باتیں اس نے آ کر بی بی خدیجہ کو بتائیں۔ جب بی بی خدیجہ نے یہی دونوں باتیں اپنے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل کے سامنے رکھیں، کیونکہ ورقہ بن نوفل جو تھا اس وقت نصرانیوں کا بہت بڑا عالم دین تھا اور بہت زیادہ علم رکھتا تھا، وہ ان کے بڑے اکابرین میں شمار ہوتا تھا۔ تو جب اس کے سامنے یہ باتیں رکھی گئیں تو اس نے کہا کہ اس نے اندازہ لگا لیا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے۔ اس کو پتہ تھا کہ نبی جو ہے آخری نبی آنے والا ہے، اس نے کتابوں میں یہ بات پڑھ رکھی تھی کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ تو اس نے بی بی خدیجہ سے کہا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کرے تو میں اس پر ایمان لاؤں، اور جب اس شہر کے لوگ جو ہے اس کو نکالیں گے اس شہر سے تو کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں اور اس کی مدد کروں۔ تو بی بی خدیجہ نے پوچھا کہ کیا واقعتاً ایسا ہوگا کہ اس شہر کے لوگ جو ہے اس کو یہاں سے نکالیں گے، زبردستی ہجرت پر مجبور کریں گے؟ تو اس نے کہا ہاں، یہ اللہ کا سچا نبی ہوگا اور کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں تو میں اس کی مدد کروں گا اور اس پہ ایمان لاؤں گا۔ تو اس حوالہ سے وہ ورقہ بن نوفل اس انتظار میں تھا کہ آخری نبی کب آنے والا ہے۔ اس حوالہ سے جب بی بی خدیجہ نے یہ باتیں بتائیں تو اس نے کچھ اشعار کہے ورقہ بن نوفل میں۔ یہ سیرت ابن ہشام میں یہ اشعار درج ہیں، تو میں آپ کو وہ اشعار جو ہے ان میں سے چند اشعار آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ لی ججتا و کنتا فی ذکری، لی ججتا و کنتا فی ذکری، لی جوجا لی ہما طالما، لی ہما طالما بعثن نشیجا۔ میں نے ایک ایسے اہم معاملے کا بہت کچھ انتظار کیا، میں نے ایک ایسے معاملے کا بہت کچھ انتظار کیا جس نے رو رو کر گلو گرفتہ ہو کر بیٹھ جانے والے کو بھی اکثر مستعد بنا دیا ہے، یعنی ہوشیار بنا دیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ میں پند و نصیحت کا ہمیشہ سے منتظر ہی رہا ہوں۔
ورقہ بن نوفل کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے دوسرا شعر کہا، وَوَصْفٍ مِّن خَدِیجَةَ وَوَصْفٍ مِّن خَدِیجَةَ بَعْدَ وَصْفٍ فَقَدْ طَالَ انتظاری فَقَدْ طَالَ انتظاری یا خدیجہ۔ خدیجہ سے میں نے ایک کے بعد ایک وصف سنا، خدیجہ سے میں نے ایک کے بعد ایک وصف سنا، اور خدیجہ میرا انتظار بہت دراز ہو گیا ہے۔ اے خدیجہ میرا انتظار بہت دراز ہو گیا ہے، بہت لمبا ہو گیا ہے۔ اگلا شعر تیسرا، بِبَطَنِ الْمَكَّتَيْنِ بِبَطَنِ الْمَكَّتَيْنِ عَلَى رِجَائِي بِبَطَنِ الْمَكَّتَيْنِ عَلَى رِجَائِي حَدِیثَکِ أَنْ أَرَى حَدِیثَکِ أَنْ أَرَى مِنْهُ خُرُوجًا۔ اے خدیجہ میں سمجھتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ تمہاری بات کا ظہور مکہ کے دونوں بطنوں کے درمیان ہوگا، مکہ کے دونوں بطنوں کے درمیان ہوگا۔ اگلا شعر ورقہ بن نوفل کا، بما خبرتنا من قول قص بما خبرتنا من قول قص من الرہبان اکرہ ان یعوجا۔ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جس بات کی خبر تم نے ہمیں دی ہے ٹیڑھی یا غلط ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ میں یہ بات پسند نہیں کرتا کہ جس بات کی خبر تم نے ہمیں دی ہے ٹیڑھی ہو جائے یا غلط ہو جائے۔ اگلا شعر، بِأَنَّ مُحَمَّدًا سَيَسُودُ فِينَا بِأَنَّ مُحَمَّدًا سَيَسُودُ فِينَا وَيَخْصِمُ مَن يَكُونُ لَهُ حَجِیجًا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں عنقریب سردار ہو جائیں گے، ہم میں عنقریب سردار ہو جائیں گے، اور ان کی جانب سے جو شخص کسی سے بحث کرے گا وہی غالب رہے گا، وہی غالب رہے گا۔ اگلا شعر، وَيَظْهَرُ فِي الْبِلَادِ ضِيَاءُ نُورٍ وَيَظْهَرُ فِي الْبِلَادِ ضِيَاءُ نُورٍ يُقِيمُ بِهِ الْبَرِيَّةَ أَن تَمُوجَا، اور تمام شہروں میں اس کے نور کی روشنی پھیل جائے گی۔ ورقہ بن نوفل کہہ رہا ہے اور تمام شہروں میں اس کے نور کی روشنی پھیل جائے گی، جو خلق خدا کو سیدھے راستے پر چلائے گی اور منتشر ہونے سے بچا لے گی۔ اللہ اکبر۔ اگلا شعر ورقہ بن نوفل کا، فَيَلْقَى مَن يُحَارِبُهُ خَسَارًا وَيَلْقَى مَن يُسَالِمُهُ فَلُوجًا۔ اس کے بعد جو آپ سے جنگ کرے گا نقصان اٹھائے گا، اور جو آپ سے مصالحت کرے گا فتح مند رہے گا۔ آخری شعر، فَيَا لَيْتِي إِذَا مَا كَانَ ذَاكُمْ شَهِدْتُ وَكُنْتُ أَكْثَرُهُمْ وَلُوجًا۔ کاش میں بھی اس وقت تک رہوں جب تمہارے سامنے ان واقعات کا ظہور ہو، اور کاش اس میں داخل ہونے والوں میں سب سے زیادہ اور سب سے بڑا حصے دار بنوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔